اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنِ الْأَنصَارِيِّ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده وآمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه ابن ماجہ کتاب الزہد باب القناعہ حدیث نمبر 4141۔ محترم و مکرم حاضرین کرام، دینی و ملی بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے تمام فرامین کو من وعن پہنچایا۔ ہماری ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہماری نجات، ان تمام راستوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک، اہم موضوع جو آج ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور سماج کے لیے بہت ہی ضروری اور فائدہ مند ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھ ناچیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے لوگ اس بیان کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں بغور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے امن و امان کیسے حاصل کریں، چین و سکون کیسے حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، وہیں ایک نعمت چین و سکون ہے، صبر و قرار ہے، خیر و عافیت ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، الحمدللہ،
اگر آپ کے پاس گھر بار ہے، روزی روزگار ہے، بیوی بچے اہل و عیال سب کچھ ہے، لیکن اگر چین و سکون نہیں ہے تو آپ خود ہی اپنے دل میں اندازہ لگائیں کہ وہ مال و دولت، وہ اولاد، وہ گھر، وہ کاروبار، وہ روزی روزگار آپ کو کچھ پلے ہی نہیں پڑتے، سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ تو اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت چین و سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے، اگر یہ نعمت ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر کے اندر رہے تو اس میں بسنے والے تمام لوگ، اس میں رہنے والے تمام لوگ چین و سکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس میں رہنے والا ہر فرد، ہر آدمی، ہر شخص، ہر عورت اپنی مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والے کے بارے میں بے فکر رہتی ہے، اسے ٹینشن نہیں رہتا، اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے چین و سکون والی نعمت کی زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ لیکن یہی چین و سکون اگر نہ ہو، آپ کو اگر امن و امان حاصل نہ ہو تو آپ اپنی جان کے بارے میں بے فکر رہیں گے، آپ اپنے گھر کے بارے میں ٹینشن میں رہیں گے، اپنے روزی کے بارے میں ٹینشن میں رہیں گے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو امن و امان کی یہ اہمیت ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں وہ آ جائے تو سب کچھ اس سے اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن اگر یہی امن و امان، چین و سکون اس کی زندگی سے نکال پھینک دیا جائے یا اسے میسر ہی نہ ہو تو وہ زندگی اسے اجیرن لگتی ہے، وہ زندگی اسے عذاب لگتی ہے، اس زندگی میں اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے امن و سکون کی، سکھ اور چین کی اسی اہمیت کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو مکہ کی اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں، اس ریتیلے میدان میں چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ تعالی سے دعا کی، اور دعا بھی کیا تو بہت ہی جامع انداز میں کیا۔ رب سے مانگا بھی تو وہ ضروری چیزیں مانگی جو ہر معاشرے کی کامیابی کے لیے، ہر گاؤں کی کامیابی کے لیے، ہر شہر کی کامیابی کے لیے ضمانت ہوا کرتی ہے، گارنٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ میرا بچہ، میری بیوی، نہ درخت ہے، نہ جانور ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ پینے کے لیے جگہ ہے، اور دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا سنیے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ایک گھر بنا کر دے دے، گھر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کر دے، پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہوا نہیں چل رہی ہے، ہوا کا انتظام کر دے، یہی دعا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس شہر کو، اس میں بسنے والے لوگوں کو امن و امان کی زندگی دے دے، چین و سکون کی زندگی دے۔ صرف اپنے بچے کے لیے نہیں، صرف اپنی بیوی کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مکہ کی وادی میں، مکہ کی سرزمین میں گھر بسائیں گے، وہاں رہیں گے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام پذیر رہیں گے، ان کے لیے دعا کی ہے آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ امن و امان حاصل ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کی؟ ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار
اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا کیا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ کیا روزیاں دے؟ پھلوں کی روزیاں دے۔ اور آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں، کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور ترقی کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں کھانے پینے کی چیز کی فراوانی ہو، ہر چیز کھانے پینے کی آسانی کے ساتھ مل جا رہی ہو، اور امن و امان بھی ہو، چین و سکون بھی ہو، باہر نکلنے پر آپ کو کسی بات کا خطرہ نہ ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، پرسکون ہو، چین و سکون محسوس کر رہے ہوں، سمجھ لیجئے کہ آپ کا شہر ترقی کر رہا ہے، آپ پرامن شہر میں رہ رہے ہیں، آپ پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کو امن و امان والی زندگی حاصل ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دونوں دعائیں کی، اور ان دونوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ، تم میں سے جو کوئی آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو۔ کس حال میں صبح کرے؟ کہ وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، وآمنا فی سربہ، اور اپنے آپ میں چین و سکون محسوس کر رہا ہو، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا کی دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ امن و امان ہو، تندرست ہو، ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے گویا کی پوری دنیا کی چیزیں موجود ہیں، کیونکہ امن کی، چین کی، سکون کی اہمیت اس قدر تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر آدمی کو امن ہے، چین ہے، تو وہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈر والے مکان میں بھی چین کی نیند سو لیتا ہے، لیکن اگر اس کو چین اور سکون نہیں ہے تو وہ ایئر کنڈیشن، وہ اچھا محل، وہ اچھے بستر، وہ اچھے چارپائی، وہ رضائی، وہ گدے، وہ چادر، وہ تکیے اسے نیند نہیں دے سکتے۔ تو آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے نسخے ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو چین و سکون کیسے بنائیں، یا چین و سکون کیسے حاصل کریں۔ پہلا طریقہ ہے سکون حاصل کرنے کا کہ آدمی حقیقی معنوں میں مومن بن کر زندگی گزارے، کیونکہ امن بغیر ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے۔ امن، سکون، حقیقی چین تبھی حاصل ہوگا آپ کو جب آپ ایمان والی زندگی گزاریں گے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک مومن کے جو صفات ہوتے ہیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو شخص ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی، ایمان لانے کے بعد جو غلطیاں تھی، جو اس کے اندر خطائیں تھی، جو وہ گناہ کرتا تھا اب وہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، درست راستے پر چلا رہا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا خوف علیہم، تو اس سے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، اسے ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوگی کسی چیز کی، نہ روزی کو لے کر، نہ اولاد کو لے کر، ولا ہم یحزنون، اور وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوگا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، کبھی غم سے بیٹھا نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل زور سے دھڑکے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو ایمان
لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مومن کے جو صفات بتلائے ہیں کہ مومن کس طرح ہونا چاہیے، ان تمام صفات پر وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے کہ اسے کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، اسے چین اور سکھ حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین سورہ طور آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ رات آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، طوبی لهم ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ کب ملے گا؟ جب آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کریں گے، حقیقی مومن کی طرح زندگی گزاریں گے. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو چین و سکون سے بھر دے گا، آپ کو چین و سکون حاصل ہوتا رہے گا، پرسکون زندگی آپ گزاریں گے. کیونکہ اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ ایمان والے نہیں ہیں، تو امن بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ایمان اور امن یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اسلامی مہینے کا چاند دیکھتے تو کیا دعا کرتے؟ اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ. اے اللہ رب العالمین، یہ جو چاند ہے یہ امن و ایمان کے ساتھ، چین اور ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں دکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسلامی مہینے کا چاند نظر آتا پہلے دن تو یہی دعا کرتے کہ اے اللہ رب العالمین، ہمیں امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ چاند ہمیں دکھا، ہم چین میں رہیں، ہم سکھ میں رہیں، ہم سکون میں رہیں. یہ دعا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہم جو ایمان کے حقیقی معنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلائے ہیں، ایک مومن کی زندگی جس طرح ہونی چاہیے کہ نماز روزہ کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو. جب ان طریقوں سے ہم اپنے ایمان کو مزین کرے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں چین و سکون کی زندگی عطا کرے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیاد ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سورۃ النور آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بنانے والا ہے. ہم سب ہوتے ہیں کہ وعدہ کر لیے لیکن وعدہ خلافی کر جاتے ہیں.
وعدہ پورا نہیں کرتے، نبھاتے نہیں۔ عرش والا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا بھی کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آج جو تمہیں شکایت ہے کہ تمہیں ٹینشن رہتی ہے، تم فکر مند رہتے ہو، تمہیں چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین پرسکون زندگی بنا دے گا۔ نیند آئے گی بہت آرام کے ساتھ، دوائی نہیں لینی پڑے گی۔ آپ اگر اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہیں، وہ فکر بھی دور ہو جائے گی، وہ سارے کی ساری فکر ختم ہو جائے گی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے چین اور سکون حاصل کرنے کا؟ دعا کرنا۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مصیبت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جس طرح دیگر ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے امن حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ فرض نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ رب العالمین، تو سلامتی والا ہے، تجھی سے ہی سلامتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، چین و سکون دینے والا تو ہے، سکھ اور چین دینے والا تو ہے، سکھ اور چین تجھی سے ہے۔ تو جب چین اور سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، سکون دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، خیر و عافیت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر فرض نماز کے بعد آپ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں، تو پھر چین و سکون آپ کسی دوسری جگہ جا کر کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جب کہتے ہیں اللہ سکون دینے والا تو ہے، تو سکون کسی دنیا والے سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، ہر صبح اور شام دعا کرتے تھے۔ بہت جامع دعا ہے، یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، بعد میں مجھ سے لکھوا بھی لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعا کرتے تھے، شام کے وقت دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ کیا کرتے تھے؟ ہم تو صبح ہوتی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں مجھے کام کیا کرنا ہے، آج جانا کہاں ہے، آج بھیسا جانا ہے یا نظام آباد جانا ہے، جانا کہاں ہے، کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو کیا دعا پڑھتے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ۔ اے اللہ رب العالمین، اے پروردگار، میں تجھ سے چین اور سکون کا سوال کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں تجھ سے چین مانگتا ہوں، میں تجھ سے سکون مانگتا ہوں، دنیا میں بھی چین و سکون رہے، آخرت میں بھی چین و سکون رہے۔ اور آگے کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے چین اور سکون مانگتا ہوں، اپنے دین کے اندر بھی، اپنے دنیا کے اندر بھی، دین کے جتنے معاملات ہیں سکون مانگتا ہوں کہ سکون کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں، سکون کے ساتھ میں قرآن پڑھ لوں، سکون کے ساتھ میں زکوٰۃ صدقہ و خیرات دے لے جاؤں۔ اے اللہ رب العالمین، میں دنیا کے اندر بھی تجھ سے سکون کا سوال کرتا ہوں، اپنے مال کے بارے میں بھی، جو میری روزی ہے، جو میرا دکان ہے، اس کے بارے میں بھی سکون مانگتا ہوں، جو میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اس کے بارے میں سکون مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ چین و سکون کی دعا کرتے تھے صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہتے تھے؟ اللہم استر عوراتی۔ آج ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، دوسرے انسان نہیں دیکھ پاتے، تنہائی میں غلطی کر لیتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی سنیں کہ خلوت میں
پیٹھ پیچھے ہم برائی کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہے میرے بندے نے آج رات کیا کیا ہے، میری بندی نے آج رات کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبح کے وقت دعا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ رب العالمین مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان غلطیوں پر پردہ ڈال دے، معاف کر دے۔ ہم کبھی صبح کے وقت یہ سب دعا پڑھتے نہیں پڑھتے۔ وآمن روعاتی، اے اللہ رب العالمین میرا دل گھبرا رہا ہے، اے اللہ رب العالمین میں بے چین ہوں، اے اللہ رب العالمین فکر مند ہوں، مجھے چین عطا فرما۔ یہ دعا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا دعا کرتے تھے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں، اور ماں کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے دل کے اندر اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بہت ہی زیادہ محبت بھری ہوتی ہے، ہمیشہ وہ فکر میں لگی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں میرا بچہ گم نہ ہو جائے، میرے بچہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، فکر مند رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائے، اسی دعا کے اندر ہی ہے وَأَحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، کہ میرے سامنے سے اگر کوئی برائی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ رب العالمین تو اس کو دور کر دے۔ وَمِنْ خَلْفِي، میرے پیچھے اگر کوئی میرا دشمن لگا ہوا ہے تو اس کو بھی تو دیکھ لے۔ وَعَنْ يَمِينِي، میری داہنی جانب بھی میرا دشمن ہے تو اللہ رب العالمین اس داہنی طرف والے دشمن سے بھی میری حفاظت فرما۔ وَعَنْ شِمَالِي، بائیں طرف اگر میرا دشمن ہے تو اس بائیں طرف والے دشمن سے میری حفاظت فرما۔ وَمِنْ فَوْقِي، میری اوپر سے بھی حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظِمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اچانک میں برباد نہ کر دیا جاؤں، کہیں اچانک میں قتل نہ کر دیا جاؤں، کہیں اچانک میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ دعا سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، خیر و عافیت کی سوال کرتے تھے، چین و سکون کا سوال کرتے تھے۔ میرے ماں، میرے بھائی، اگر آپ کی زندگی چین و سکون والی نہیں ہے تو دعائیں بھی کریے، اللہ تعالی سے دعا کریے، اللہ رب العالمین چین و سکون کی زندگی عطا فرما دے گا۔ چوتھا طریقہ کیا ہے چین و سکون حاصل کرنے کا؟ کہ آدمی بھائی چارہ قائم کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں جو ایک ماں ایک باپ سے رہتے ہیں وہی بھائی بھائی، وہی بہن بہن۔ جب آپ اسلام لے آئے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ مومن ہو گئے تو وہاں ایک اخوت، ایک بھائی اور پیدا ہو گیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب آپ کے بھائی ہیں۔ بھائی چارے کو قائم کیجئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہو، اسے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ ایک عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، اسے برا بھلا نہ کہے، اس کے دکھ درد میں، اس کی مصیبت میں پیش آئے۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے، اس کی عیادت کو جائے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جائے۔ اگر پتہ چلے کہ میرا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی حال چال، اس کا دریافت کرنے کے لیے جائے کہ میرے پڑوسی کو کیا ہو گیا، میرے بھائی کو کیا ہو گیا۔ جب یہ بھائی چارہ ہم قائم کر دیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ماحول کو پرامن بنا دے گا، ہمیں چین و سکون والی زندگی عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں
ہمارے معاشرے میں جو چین و سکون نہیں ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن ساتھ نہیں رہتے، دل میں نفرتیں رہتی ہیں، دل میں حسد رہتا ہے، دل میں کینہ رہتا ہے کہ میرے بھائی کو کس طرح تکلیف ہو جائے، اس کا بزنس خراب ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ ہر مسلمان آپ کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں آپ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہے، ہمیں کوئی مارے نہ، ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمیں کوئی ستائے نہیں۔ آپ اسی طریقے سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سوچیں، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اسے بھی تکلیف ہوگی، اسے بھی دکھ ہوگا، اسے بھی فکر لاحق ہوگی۔ لہذا جب ہم یہ طریقہ اپنانے لگیں گے، ایک مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اس کے خوشی اور غمی میں شامل ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے گھر کو، ہمارے گھرانے کو چین و سکون عطا فرمائے گا، ہماری زندگی کو پرامن کر دے گا۔ پانچواں طریقہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے، اپنے طریقے سے لوگوں کو بتائیے کہ دیکھو یہ غلط ہے، دیکھو یہ راستہ صحیح ہے، اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو، وہ کام برا ہے، یہ کام صحیح ہے۔ جب آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے سنورتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا، اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو بھی شخص فریضہ انجام دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ کہ اللہ رب العالمین جو آدمی یہ کام کرتا ہے نا، جو عورت یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کو بتلاتی ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، گرچہ وہ اپنے بچے کو ہی کیوں نہ سمجھائے، اپنے گھر والے کو ہی کیوں نہ سمجھائے، اللہ رب العالمین خصوصی رحمت نازل کرتا ہے۔ آسمان والے، زمین والے، چوٹیاں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں تو ہم اپنے گھر والے کو بتلائیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، برائی دیکھیں تو منع کریں اور اچھائی کی ترغیب دیں، اچھی باتوں کو بتلائیں۔ آخری طریقہ حکمرانوں سے متعلق ہے، ذمہ داروں سے متعلق ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ہماری زندگی سکون والی کیسے ہوگی؟ جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ اگر حکمران ہے شہر کا، دیش کا، وہ قانون نافذ کرے، وہ سنویدھان لاگو کرے، وہ ایک حد مقرر کرے کہ جو بھی آدمی برائی کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، جو بھی فلاں برائی کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ آپ مسلمان ہیں، اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے برائی کو روکنے کا، برائیوں کو ختم کرنے کا، آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنے دل میں سوچیں، اگر وہ ساری سزائیں مسلط کر دی جائیں، اگر وہ قانون نافذ کر دیے جائے تو کیا ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں برائی پنپے گی؟ کیا برائی ختم نہیں ہو جائے گی؟ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، کسی کی جان لے لے
اور یہ قانون لگا دیا جائے کہ اس کا بھی قتل کیا جائے گا، تو آپ سوچیں کیا کوئی آدمی یہ ہمت کر سکتا ہے کہ کسی کو قتل کرے، کسی کی جان لے؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنی جان کا ڈر ہو جائے گا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں اگر کسی زانی مرد یا زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائے پورے معاشرے کے اندر، گاؤں کے چوراہے پر، تو کیا خیال ہے کیا کوئی لڑکی یا لڑکا برائی کی طرف اپنا قدم بڑھائے گا؟ ہرگز نہیں بڑھائے گا۔ کیا اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زناکاری کر لیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اگر یہ سزا لگا دی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی بھی عورت یہ قدم اٹھائے گی کہ وہ بدکاری کرے، وہ غلط کام کرے؟ کبھی نہیں اٹھائے گی۔ آج سزائیں نہیں ہیں، آج حدود نہیں ہے، اس وجہ سے برائیاں پنپ رہی ہیں، برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور جب برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو چین و سکون حاصل نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ پرامن نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام طریقوں کو جو میں نے بتلایا ہے ان طریقوں پر عمل کریں، ان کو اپنائیں، اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو پرامن زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو پرامن زندگی بنا، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہماری بے چینی کو، ہماری گھبراہٹ کو تو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو خوف ہے، ہمیں جو ڈر ہے، اس ڈر کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جو بھی پریشان ہیں، جس حال میں ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی کی طرف لے جا۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گھر کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے معاشرے کو خوشحال بنا دے، آمین۔ امن و امان والا معاشرہ بنا دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گاؤں کو، ہمارے شہر کو پرامن شہر بنا دے، پرامن گاؤں بنا دے، چین و سکون والا گاؤں بنا دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم بلكم الرؤوف الرحيم۔